السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. چلیے ایسا ہے کہ میں آپ سب سے کچھ ٹوڈے کوسچنس پوچھوں گی. آپ اس کا جواب لکھیے اور اس کے بعد ہم اپنا اگلا جو آج کا لیسن ہے اس کو پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ باسم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا نا باسم اللہ. بسم اللہ کو، بسم اللہ پڑھنے کو باسم اللہ کہتے ہیں. اور استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ سیما سہیل نے بھی صحیح لکھا، جیسے قمر نے بھی. استعاذہ سبین اختر تعوذ کو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنے کو استعاذہ کہتے ہیں. سب نے جواب الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. آپ سب خود کو ایک سٹار بھی دیتے جائیں. جب آپ درست جواب ہے اس کے لیے آپ اپنے پاس ایک سٹار بنا لیں. 2 جواب جو آپ نے درست دیے ہیں اس کے لیے 2 سٹارز بنائیں. ان دی اینڈ آپ بتائیے گا کہ کتنے سٹارز آپ کے پاس ہوئے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم کس کے طریقے پر قرات کرتے ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں طریقہ، وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طریقے سے کون پڑھتے تھے؟ حفص عاصم صوبیہ. بارک اللہ فیکی. اس کو طریقہ شاطبیہ کہتے ہیں. حفص عاصم طریقہ شاطبیہ. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم بھی ہو نا کہ ہم قرات کون سی قرات کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ہم نے کچھ صورتیں پڑھی تھیں، استعاذہ کو، باسم اللہ کو اور سورت کو ملانے کے کچھ طریقے پڑھے تھے. تو آپ بتائیے کہ اس کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہم نے پڑھے تھے؟ بنیش نے لکھا ہے، نور نے، صوبیہ، نصرت، سب جواب دیں انشاءاللہ. سسٹر پروین بارک اللہ فیکم. الحمدللہ بارک اللہ فیکم. ہم نے 4 طریقے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، آپ کے جتنے سٹارز ہو گئے ہیں سو فار، کتنے سٹارز ہوئے ہیں اپنے پاس لکھ لیجئے. ان دی اینڈ آپ شیئر کیجئے گا کتنے. 4 سٹارز، آئی تھنک 4 سٹارز ہو گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو پہلا طریقہ ہے اس کا نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. قطع الجمیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اپنے پاس نوٹ بک میں لگائیے سٹارز اور پھر بتائیے. خدیجہ نے لکھا ہے الگ الگ پڑھنا. ٹھیک ہے، سیپریٹ پڑھنا، الگ الگ پڑھنا. ٹھیک ہے، تینوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کو قطع الجمی یعنی استعاذہ کو الگ پڑھنا، پھر رکنا، پھر باسم اللہ کو پڑھنا، پھر رکنا اور پھر سورت کا آغاز کرنا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. اس کے بعد سیکنڈ طریقہ کسی کو یاد ہے کون سا ہے؟ اس کا نام کیا ہے سیکنڈ طریقے کا؟ ماشاءاللہ سب کو الحمدللہ، آپ کو اچھا یاد ہے، سب صحیح جواب دے رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. بنش نے لکھا ہے الحمدللہ وصل الجمیع. ٹھیک ہے، جمی جو ہے سب کا سب، اور وصل ملانا، سب کو ملا کر پڑھنا. اور یہ بھی کلیئر ہے کن تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے؟ کن تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے؟ یہ لکھیے. all 3 means what؟ تعوذ کو، باسم اللہ کو اور سورت کی جو آیا سٹارٹ کریں ان تینوں کو ملا کر پڑھنا. چلیے جی، ایک اور سٹار ہے اور مجھے ماشاءاللہ سب کے جواب جو ہیں درست نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے آپ نے پڑھا بھی ہے اور اس کو آپ کو یاد بھی ہے الحمدللہ. عربک ٹرم ہے وصل الباسم اللہ بالسورہ. ٹھیک ہے، وصل بہت آسان ہے، وصل ملانا باسم اللہ کو کس کے ساتھ؟ سورت کے ساتھ. تو اس میں کیسے پڑھیں گے؟ کوئی لکھ سکتا ہے؟ جوائننگ باسم اللہ وتھ سورہ بنش. ٹھیک ہے، اور باقی لوگ بھی لکھیں. صرف بنش نے لکھا ہے، لمبا جواب ہے نا اس لیے. خدیجہ نے لکھا ہے کہ تعوذ کو الگ پڑھنا ہے اور پھر باسم اللہ کو سورہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. بالکل درست الحمدللہ. جنہوں نے یہ جواب لکھا ہے کہ پہلے استعاذہ کو پڑھنا جیسے بھی سسٹر خدیجہ نے لکھا تھا، پھر رکنا اور اس کے بعد باسم اللہ کو سورت کے آغاز کے ساتھ ایک ہی سانس میں پڑھنا. اور آپ سب نے اس کے طریقے کیے بھی تھے الحمدللہ اور سنے بھی تھے. 4th طریقہ ہے وصل الاستعاذہ، وصل ملانا استعاذہ کو بال باسم اللہ، باسم اللہ کے ساتھ. اب بتائیے اس میں کیا کریں گے؟
اس طریقے میں کیا کریں گے, کس کو ملائیں گے اور کس کو الگ پڑھیں گے. جوائننگ بنیش نے لکھا ہے جوائننگ استعاذہ اینڈ بسم اللہ اینڈ آیا کو سیپریٹ پڑھیں گے. سب ایگری کرتے ہیں, سب کا جواب اس میں صحیح ہے. تعوذ اور بسم اللہ کو ملانا شازیہ نے لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد آیا. آپ میں سے کسی نے بھی کہا کہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں چاروں صورتیں. قطع الجمی, تینوں کو الگ الگ پڑھنا ایک دوسرے سے. دوسرا طریقہ ہے وصل الجمی, تینوں کو ملا کر پڑھنا, یعنی استعاذہ, تعوذ, اعوذ باللہ کو, بسم اللہ کو اور سورہ کو. بارک اللہ فیک سنا. اور تیسرا طریقہ ہے وصل البسم اللہ بالسورہ, بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملانا, ٹھیک ہے, ایک سانس میں پڑھنا لیکن استعاذہ کو الگ پڑھنا. اور پھر فورتھ طریقہ کیا ہے کہ وصل الاستعاذہ بالبسم اللہ, استعاذہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملانا, بالبسم اللہ, سوری میں اس کو کر رہی ہوں, استعاذہ اور بسم اللہ کو ملانا اور پھر سورت کو شروع کرنا. یہ چار طریقے ہیں. آج جو ہم طریقہ پڑھیں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صورتوں کو کیسے, جیسے بعض کا پچھلی بار کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ التوبہ, سیما کو نہیں معلوم, آپ نے لکھنے تھے نا ساتھ ساتھ اپنے سٹارز کو کہ آپ نے خود کو سٹار دینے تھے. چلیے الحمدللہ, جنہوں نے لکھا ہے بارک اللہ فیکم, نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ. کسی نے سوال کیا تھا کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی, بسم اللہ نہیں پڑھنی, لیکن اس کو جوائن کیسے کریں گے پچھلی سورہ سے. تو اس کے لیے بھی کچھ طریقے ہیں کہ صورتوں کو کیسے ملانا ہے بسم اللہ کے ساتھ, صورتوں کو کیسے آغاز کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. چھوٹا سا ہے آج کا ٹاپک انشاءاللہ. ایک بار پھر ہمارے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے جب بھی ہم آغاز کرتے ہیں تجوید کا کہ ہم تجوید کیوں سیکھ رہے ہیں, ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام پڑھنا کیوں سیکھ رہے ہیں. اور سازا نے بھی بتایا تھا نا کہ اس سے ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, اور جب ہم اللہ کے کلام کو خوبصورت طریقے سے اور اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, تو اس کا اثر ہوتا ہے, ایک خاص اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ تجوید کے ساتھ اس کی رولز کو اپلائی کرتے ہیں, حروف کی ادائیگی درست کرتے ہیں, ایسا نہیں کرتے کہ دمہ کو کھینچ دیا, کسرہ کو کھینچ دیا, جہاں پہ آپ نے با کسرہ بی پڑھنا تھا اس کو اپنے بی پڑھ دیا, لمبا کر دیا, جہاں پہ غنہ کرنا تھا وہاں آپ نے غنہ نہیں کیا. اگر آپ تمام جو اس کے بھی جتنے بھی تجوید کے رولز ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ خاص قسم کا ایک اثر اپنے دل پر محسوس کرتے ہیں. یہ اس کلام کی خوبصورتی ہے, اس کا حق بھی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے. اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. تو ریمائنڈر ہمیشہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنا کلام سکھائیں تاکہ آپ اوروں کے لیے بھی فائدہ بن سکیں, خود اپنے بچوں کے لیے فائدہ بن سکیں انشاءاللہ. تو آج کی جو طریقے ہیں, اس سے پہلے تو یہ کہ صورتوں کو کیسے پڑھنا ہے, صورتوں کو جوائن کیسے کرنا ہے. پہلے ایک صورت جب اینڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. جب بھی میں بسم اللہ کہوں تو آپ کو پتا ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد صورت کا آغاز کرنا. تو اس کے کچھ طریقے ہیں. اس سے پہلے یہ کہ امام حفص عاصم کیسے پڑھتے تھے کہ وہ ہمیشہ جب بھی ریسائٹ کرتے تھے دو صورتوں کو تو بسم اللہ پڑھتے تھے دو صورتوں کے درمیان, سوائے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے. تو یہی طریقہ ہے ریسائٹیشن کا. الانفال جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سورۃ التوبہ سٹارٹ ہوتی ہے, تو ہم ڈائریکٹلی اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس کے درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم سورہ الانفال پر پہنچیں تو اس کے بعد ہم اگلی سورہ سٹارٹ کر دیں, بسم اللہ نہیں پڑھیں. لیکن اس کے علاوہ صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ تین کریکٹ طریقے ہیں, تین طریقے ہیں جو کہ درست ہیں, جو کہ جن پہ ہم ابھی بات کریں گے. لیکن ایک طریقہ ہے جو کہ درست نہیں ہے, وہ ناجائز طریقہ ہے. اور دیکھیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, کیونکہ بعض اوقات نادانی میں اور لاعلمی میں ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں اگر علم نہیں ہوتا تو وہ پھر علم کے بغیر کام کرنے میں آپ بتائیے کہ فائدہ ہے یا اس میں کوئی ثواب حاصل کرتے ہیں, الٹا ہم اپنے لیے گناہ جمع کر لیتے ہیں. تو اس لیے
اس بات کی اہمیت کا اندازہ کرنا کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے نا، کتنا ضروری ہے. یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم پڑھتے تو ہیں تو اس میں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے پڑھا جائے. ہر چیز کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں، تو اس لیے ان کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے. پہلے تو یہ پہلا طریقہ ہے، پہلے عربک ٹرم میں میں آپ کو بتاؤں گی قطع الکلی. تمام تینوں چیزوں کو الگ الگ پڑھنا. قطع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا کسی چیز کو الگ کرنا. یہاں پر ہم تعوض نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، جیسے امیجن کریں آپ پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ نے سورہ پڑھی ہے، آپ اس کو آپ نے اینڈ کر لیا، اب آپ اگلی سورہ پر جا رہے ہیں، تو اصل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی سورہ کا آغاز ہم کیسے کریں. تو آپ نے جب اپنی سورت کو اینڈ کیا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد نئی سورہ کی پہلی آیہ پڑھی. تو ان تینوں کے درمیان گیپ ہوگا، سانس ہوگا، اب تینوں کو الگ الگ پڑھیں گے. ایک طریقہ یہ ہے اور یہ طریقہ درست طریقہ ہے. انڈیویجولی بھی ہم اس طریقے کو دیکھیں گے. سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ وصل الکلی، وصل ملانا، الکلی تمام، یعنی تمام تینوں کو ملانا. جو سورہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آخری آیہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملانا اور پھر بسم اللہ کو نئی سورہ کی پہلی آیہ سے ملانا. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھتا ہے تو یہ طریقہ درست ہے، تینوں کو ملایا جا سکتا ہے. اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے وصل البسم اللہ باول السورہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پہلی سورہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی جو آخری آیہ ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کو ملانا. ٹھیک ہے، جو بھی آپ سورت پڑھ رہے ہیں، جیسے پہلی سورت کو آپ نے ختم کیا، جو آپ نے جس کو آپ پڑھ رہے تھے، آپ نے سانس لی، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھا اور اس کے بعد جس سورت کا آپ آغاز کر رہے ہیں اس کے ساتھ بسم اللہ کو ملانا. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے طریقے کو دیکھتے ہیں، reciting all three individually، تینوں کو الگ الگ پڑھنا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے پلے کرتی ہوں انشاءاللہ. آپ غور سے دیکھیے گا کہ کس طرح سے ان کو الگ الگ پڑھا جائے. اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ تجوید پر بھی غور کریں انشاءاللہ، تاکہ ہماری تجوید کا بھی جی
آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس سے پہلے میرا مائک شاید آواز نہیں آئی تھی شاید آپ کو. یہ دوسرا طریقہ تھا جس میں ہم نے تینوں آیات کو ملا کر پڑھنا ہے. تینوں آیات کو بسم اللہ بھی ایک مستقل آیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ملا کر پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم جو تھرڈ طریقہ ہے اس میں کیا کریں گے, پہلے ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں اس کی آیا کو کمپلیٹ کریں گے, سانس لیں گے, رکیں گے, اور اس کے بعد بسم اللہ کو اور جو سورت ہم پڑھیں ان کو جوائن کر کے پڑھیں گے. تو یہ تینوں طریقے ہم کر سکتے ہیں, تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. جی میں کنٹینیوٹی کے ساتھ بولتی جا رہی ہوں. ابھی آپ سے پوچھ نہیں رہی کہ آپ کو سو فار کتنا سمجھ میں آ رہا ہے, تاکہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, چاہ رہی تھی کہ ایک ہی اسٹریچ میں ٹائم ہمارا سیو ہو جائے. فورتھ طریقہ جو ہے, ایک طریقہ جو ہے, اس کو یہ فورتھ طریقہ تو نہیں کہیں گے. اگر اس طریقے سے پڑھا جائے تو یہ طریقہ پروہیبٹڈ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. اس طریقے سے نہیں پڑھنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے جو سورہ کی آیا کو کمپلیٹ کیا, جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں لاسٹ آیا پر آپ پہنچے, آپ نے پڑھا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ رکے, پھر آپ نے پڑھا ارأیت الذی یکذب بالدین. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسا کرنے سے کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نظر آ رہا ہے اس طریقے سے پڑھنے میں آپ کو؟ چلے دیکھتے ہیں کون سمارٹ ہے, کون سمارٹ ون آپ میں سے کرے گا. گناہ ناپسندیدہ ہے, ناجائز ہے, پروہیبٹڈ ہے, لیکن کیوں؟ میننگ, آیا کا میننگ چینج ہو گیا ہے. نور نے لکھا ہے سورہ بغیر بسم اللہ کے سٹارٹ ہے, ون آف دا پوائنٹ. بالکل. دوسرا اور بھی ایک پوائنٹ بنتا ہے. اب دیکھیں کہ جب ہم پہلی سورت کو ملاتے ہیں, پہلی سورت کے ساتھ بسم اللہ کو ملا دیتے ہیں, پھر ہم اگلی سورت سٹارٹ کرتے ہیں, تو سننے والے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. ان کو لگ سکتا ہے کہ بسم اللہ جو ہم نے پڑھی ہے وہ پچھلی سورت کے ساتھ کا حصہ ہے, یعنی اس کی آخری آیت ہے. یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. کتنی بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے نا, کیونکہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہے. مستقل آیا ضرور ہے لیکن پچھلی صورت کا حصہ نہیں ہے. اس لیے اس طرح جو یہ والا طریقہ ہے پڑھنے کا, اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ یہ ناجائز طریقہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ بتائیے کہ آج کا جو ٹاپک تھا کتنا کلیئر ہوا آپ سب کے لیے. آپ کے ساتھ نوٹس بھی شیئر کیے جائیں گے, آڈیوز بھی شیئر کی جائیں گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو آیا نمبر میں بتا دوں گی, سے الفلق کی جو آخری آیا ہے من شر حاسد اذا حسد, اس کو آپ نے قل اعوذ برب الناس ان کو اور بسم اللہ ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے, اور تینوں طریقے آپ نے اپلائی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بتانا ہے کہ آخری طریقہ اگر آپ کیسے پڑھیں گے تو وہ درست نہیں ہے. تو یہ 4 ہو گئے بیسیکلی, تاکہ یہ چیز آپ کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ خود کریں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ چیز آپ کو بھولے گی نہیں. سب کے لیے کلیئر ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اگر کوئی سوال ہے تو ہمارے پاس 1 منٹ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ سم ٹائمز تو سوال ہوتے ہیں, آج میں نوٹس کر رہی ہوں کوئی سوال کسی کا نہیں ہے, یا تو سب کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. الحمدللہ کلیئر ہے. چلیے ماشاءاللہ آپ سمارٹ ہو گئے ہیں نا سب, اور سے اور انٹیلیجنٹ ہوتے جا رہے ہیں. ذہن کھلتا ہے نا جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو. یہ بہت پیارے سے آپ اسٹوڈنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں. لاسٹ ون کو بھی ریپیٹ کر دوں ضرور. لاسٹ ون میں کیا ہے
کہ اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم ان دونوں کو ملا دیں اور ایک ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد ہم سانس لیں اور پھر نئی سورہ کو پڑھیں، اس سے پڑھنے والے کو سننے والے کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ بسم اللہ جو ہے وہ پچھلی سورت کی ایک مستقل آیا ہے، اس کا حصہ ہے، اس لیے یہ والا جو طریقہ ہے نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس سے پچھلا پوچھا ہے تو اس میں کیا ہے کہ پہلے آپ نے سورت کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر رکنا ہے، پھر بسم اللہ کو ارائیت الذی اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔